فسمیہ عام الفتح، اور اس سال کا نام عام الفتح رکھا گیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو قحط کی شکایت پہ یہ وظیفہ بتایا کہ حضور کی قبر انور کو دیکھو، اور آپ کے اور آسمان کے درمیان یہ چھت حائل نہ رہے۔ تو جیسے ہی پردہ ہٹا تو بارش ہوئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ بارش کیا تھی؟ وہ در حقیقت آسمان کا رونا۔ حضور کی قبر انور کی زیارت کر کے محبت میں آسمان رو رہا اور وہ بارش۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ دریا اقدس کی یہ بات ہے میرے دوستوں۔ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے، ہم انہیں کہیں سے بھی پکارے حضور سنتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنے فریادیوں کی فریاد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ پاک نے مقام اور عظمت اور شان دی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعین میں سب سے اعلیٰ مقام۔ یہ یزید کے دور میں سن 63 ہجری میں جب مدینہ شریف اس نے پمال کیا تھا، 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور اقامت نہیں۔ اس کے دور میں یزید، ان کو ایام حرہ کہتے ہیں، اذان بھی نہیں ہوئی اور اقامت بھی نہیں۔ اس طرح بے حرمتی حضرت سعید ابن مسیب وہ کہیں چھپے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے لشکر شامی لشکر حملہ ہوا تھا جنہوں نے صحابہ اکرام تابعین کو معذلہ شہید کیا۔ اس لائن کے اس حکم سے حضرت سعید ابن مسیب یہ چھپے تھے مسجد شریف، اور اب نہ تو اذان ہو رہی ہے نہ اقامت ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھنی۔ اذان ہو تو پتہ چل جاتا نا کہ وقت ہو گیا نماز کا، اقامت ہو جائے پتہ ہو جاتا کہ جماعت کھڑی ہونے لگی۔ اب اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں، کیا کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آیا کرتی تھی، قبر انور سے آواز آیا کرتی تھی، اور آواز ایسی ہوتی تھی سمجھ نہیں آتی لیکن آواز آتی تھی، تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے نمازیں ادا کی۔ یہ ہے حضور کا دریا اقدس۔ تو انبیاء کرام اپنی قبور میں بھی زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی اس در سے وابستہ رکھے، حضور کے در کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی حج و عمرہ کی ہمیں سعادت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی سے یہ سچی اور پکی عقیدت ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ